خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے عدل و انصاف کا اعلیٰ ترین معیار دنیا میں قائم کیا۔ عمر ابن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے عدل و انصاف کے ذریعے دنیا میں ایک ایسی نظیر قائم کی کہ دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال آپ کو سوائے خلفائے راشدین کے دور کے نہیں مل سکتی۔ جس دن ان کی وفات ہوئی، ایک عیسائی بادشاہ نے یہ بات کہی تھی کہ میرا یہ یقین ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی مردہ انسان کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ صرف حضرت عمر ابن عبدالعزیز تھے۔ ایسا عدل و انصاف ان کی زندگی میں، ایسا زہد اور تقوی، ایسی احتیاط اور پاکیزگی کہ آپ ان کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ وہ شخص ہے کہ آدھی سے زائد دنیا کے اوپر ان کی حکومت قائم ہے۔ ان کا رعب و دغدغہ دشمنوں کے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ان کی دہشت سے لوگوں کے دل کانپتے ہیں، لیکن خود ان کی حالت یہ ہے کہ رات کو اپنے گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں تو اپنے بستر پر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس طرح کانپتے ہیں جیسے سردی میں پانی میں بھیگ جانے والی کوئی چھوٹی سی چڑیا سردی کی وجہ سے، پانی میں بھیگ جانے کی وجہ سے کانپتی ہے اور ڈرتی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں آدھی سے زائد دنیا کی سلطنت ہے، لیکن وہ اپنے گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ ایک دن اپنے گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں، ان کی بچیاں ان سے گفتگو کرتی ہیں تو ہر بیٹی اپنے ہاتھ پر، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ ان کو حیرت ہوتی ہے، پوچھتے ہیں بیٹیوں آج تم کو کیا ہوا کہ اپنے والد سے بات کرتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھتی ہو؟ تو بیٹیوں نے کہا کہ ہم آپ سے کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو ہم بتاتی ہیں کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، ہم نے پیاز سے روٹی لگا کر کھائی ہے، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم نہیں چاہتی ہیں کہ آپ کو اس بدبو کی تکلیف ہو، اذیت پہنچے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز آخر کو باپ تھے، آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے اور گھر میں فقر و فاقے کا یہ عالم ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے اور کہا کہ بچیوں میرے سامنے صرف 2 راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھی عیش و عشرت اور آرام میں رہتا اور تم کو بھی آرام میں رکھتا اور پھر ہم سب جہنم میں ڈال دیے جاتے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ تم بھی تکلیف جھیل لو، کچھ میں بھی تکلیف اٹھا لوں اور آخرت میں ہم سب کامیاب کر دیے جائیں۔ میں نے اسی راستے کو اپنے اور تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا